أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بار محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور یہ میرے ساتھ دل سے پڑھیں گے تو کون پڑھا ہے. آج جمعے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے والے دن میں رسول تمہارا درود پاک سماعت فرماتا ہوں. آپ آگے ہونا ہے کہ وہ دین جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں وہ بڑی اچھی زندگی چاہتی ہے. تو ادھر سے آگے ہو جاتا ہے. شیطان سستی ہو جاتا ہے. آگے ہو جاتا ہے کہ بالکل بھی یہاں رہنا ہے چاہ جائے گا. تو ایک مرتبہ محمد کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جانتی قلب میں عظمت مصطفیٰ اس امیر سنت پر لاکھوں سلام. جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ 25 سفر مظفر ہے اور الحمدللہ رب العالمین آج اعلیٰ حضرت کا 101واں اس مبارک ہے. تو اسی نسبت سے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت ہوئے. اکثر آپ کے سنیوں کی محفلوں میں علماء اہل سنت سے ایک نام سنا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. جس کو علم کا نہیں معلوم ہو تو اسے کیا معلوم ہے اعلیٰ حضرت ہے کون. یہ تو علماء کرام سے سمجھ نہیں آتے کہ اعلیٰ حضرت ہے کون. اعلیٰ حضرت فتاوی رمضیہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے. جس کی ابھی تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ اس فتاوی میں کتنے علوم استعمال ہوئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا چیز سے آج ہم اس قابل نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بیان کریں. ہماری زبانیں ہمارا علم بالکل بھی اتنا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بیان کریں. اعلیٰ حضرت کو بہت ہی اونچی چیز سے اور بہت ہی علم میں بہت زیادہ آگے. تو کوشش کریں گے کہ چند پھوٹے پھوٹے جملے آخری شاعر میں عرض کریں تاکہ ان کی تصویروں میں ہمارا بھی نام ہو جائے اور سننے والوں میں آپ کا نام ہو جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رحمان تقریباً 1000 سے زائد کتابوں کی مصنف ہے اور 108 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہوئی. 108 علوم. آپ جانتے ہیں 108 علوم کتنے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی ہڈی کا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ ناک والے کو چیک نہیں کرتا, وہ دانت والے کو چیک نہیں کرتا, وہ ہڈی کا ڈاکٹر. اسی طرح جو ناک والے کا ناک والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہڈی کو چیک نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اسی طرح جو کڈنی والے ہوتے ہیں وہ دل والے کو چیک نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ بس دل والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو تمام چیزوں کا جو ماہر ہوتا ہے. اس کے
کے بعد دل والا آ جائے تو اس کا بھی علاج کرتا ہے، کڈنی والا آ جائے تو اس کا بھی علاج کرتا ہے، ہڈی والا آ جائے تو اس کا بھی علاج کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت 108 علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ 108 علوم یعنی کوئی ایسا علم کا گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا تھا کہ جس میں آپ ماہر نہ ہیں۔ آپ علم کے ماہر اور اسی لیے فتاوی رضویہ میں آج تک تحقیق ہو رہی ہے کہ اس میں کتنے علوم استعمال ہوئے ہیں۔ آج تک کی جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 108 علوم جو ہے وہ استعمال ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے 3.5 سال کی عمر میں قرآن مجید قرآن حمید کو ختم فرمایا ماجرا، اور 1 ماہ میں آپ نے اس قرآن مجید کو پورا حفظ کر لیا۔ 4 ماہ کی عمر میں 4 ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ پڑھا، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ نے مکمل جلسے نظامی مکمل کر لیا۔ 14 سال کی عمر آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ جب ہر طرف شرک کی آوازیں آ رہی تھی، ہر طرف بدعت ہو رہا تھا، جس گھر میں درود فاتحہ نیاز ہو تو وہاں سے آوازیں آتی تھی شرک کی، بدعت کی۔ یہ بدعت اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا تو اس پر فتوے لگائے جاتے، دلوں سے عظمت رسول کو نکالا جا رہا تھا۔ برٹش حکومت کی، انگریزوں کی، ان کا کام ہی یہی تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کریں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر ان کے دل سے عظمت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو یہ مر جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی سازش کے تحت عظمت مصطفیٰ پہ کام کرنا شروع کیا، اور نبی کو معاذ اللہ کبھی جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، کبھی یہ کہا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، اور کبھی ان کے اور ان پر اعتراض کیے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو ایک میسنجر تھے، آئے اللہ کا پیغام دیا اور چلے گئے۔ تو تمام قادری، چشتی، سہروردی، یہ تمام جو ہے کبھی خواجہ ہند کی بارگاہ میں دعا کرتے، کبھی یا غوث المدد کہتے، کبھی حاجی علی کے دربار پر دعا کرتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں احمد رضا بھیج رہا ہوں، میں تمہیں احمد رضا بھیج رہا ہوں جو ان تمام فکروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اور الحمدللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب آئے تو پھر انہوں نے بتایا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجائے دلوں میں محبت عشق مصطفیٰ کو جام بھر بھر کے لوگوں کو پلائے اور عاشق مصطفیٰ لوگوں کو بنایا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا میرے ساتھ مل کر بولیے گا، ڈال دی قلب میں، ذرا مل کر بولیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ آج جو ہے عشق و محبت کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو اس محفل پر بھی عشق کا رنگ آنا چاہیے۔ تو ذرا مل کر بولیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کے غلاموں، آج جو ہم بڑی شان سے یا رسول اللہ کہتے ہیں، آج جو ہم سنی کہلاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ جوش مارتا ہے، تو یہ تمام پروار ایک اللہ کے ولی احمد رضا کا ہے۔ اگر احمد رضا نہ ہوتے تو یہ حکومت جو تھی یہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال چکی ہوتی۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے۔ بریلوی جو ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کہلاتے ہیں کہ آپ بریلوی
دکان لگا لے، اپنی دکان چمکائے. مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک والد صاحب ہوں اور 4 ان کے بیٹے ہوں، وہ ایک قانون بنا دیں، دوست بچے اس قانون کو مانے اور دوست قانون کو نہ مانے، وہ نکل کر اپنا کوئی یہ کر لیں. تو آپ بتائیے کہ جو نکلا ہے اس کو جو ہے گروہ کہیں گے یا جو باپ اور ان کے ساتھ جو بچے ان کو گروہ کہیں گے؟ تو جو اہل سنت و جماعت سے نکلا وہ گروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہوگا اور میرے صحابہ کی جماعت پر چلتا ہوگا، یعنی وہ اہل سنت والجماعت ہوگا. ہمیں جو بریلوی کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک بریلوی فرقہ، تو یہ فرقہ کون نہیں ہے بھائی. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے ہر چیز میں آپ ہوئے ماہر. اعلیٰ حضرت اگر نعت لکھا کرتے تو اس میں بھی قرآن اور حدیث بیان کر دیا کرتے، اس میں بھی جیومیٹری بیان کر دیا کرتے، فزکس بیان کر دیا کرتے. کوئی ایسا شاعر تو نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مولوی لا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا مولوی تو لاؤ کہ جو شعر میں حدیث بیان کرتا ہو، جو شعر میں قرآن بیان کرتا ہو. آپ کا جو ہے ایک قصیدہ معراجیہ بہت مشہور، آپ نے جب قصیدہ معراجیہ نکلا تو ہندوستان میں بہت بڑے بڑے شعراء تھے، یعنی شعر و شاعری کرنے والے. جب ان کے پاس اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ پہنچا تو انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کسی مولوی کا قصیدہ نہیں بلکہ یہ کسی بڑے عربی بڑے اردو دان کا قصیدہ ہے. یعنی ایسی مہارت آپ لگا کرتے. تو قصیدہ معراجیہ لکھنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے معراج کے اوپر جو ہے شاعر تھا، اس نے جو ہے معراج کے اوپر ایک وہ لکھا، چند اشعار لکھے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کہتا ہے کہ حضرت اسے ذرا چیک کر لیں. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ کہ میں ابھی بہت ہی نماز ادا کروں گا، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، پھر قیلولہ کروں گا، اس کے بعد جو ٹائم ملا تو میں چیک کروں گا، اگر منظور ہے تو رکھ دو میں چیک کر لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ جو ہے چیک کر لیجیے گا. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھی، کھانا کھایا، قیلولہ کیا، اس کے بعد جب آپ نے چیک کیا تو آپ نے فرمایا دل میں سوچا، آپ نے کہا کہ جس شان سے معراج ہوئی ہے اس شان سے یہ قصیدہ لکھا نہیں گیا. تو آپ نے کیا کہا کہ کام کیا کہ آپ نے قلم اٹھایا اور 70 سے زیادہ اشعار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لکھ دیے. اتنی سی دیر میں اثر سے پہلے یعنی اثر کی جماعت سے پہلے آپ نے 70 سے زائد اشعار جو ہے آقا اسلام کی شان میں لکھ دیے. آئے ان اشعار کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ اشعار کیا ہے. آداب و نشان فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے نئے نرالے طلب کے ساما عرب کے مہماں ہوئے. لیکن شعر میں اعلیٰ حضرت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان بھی بیان کرتی اور آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان کرتی. پھر فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کیا. ایک حدیث بیان کی اور ایک قرآن کی آیت بیان کرتی. لائیے کوئی ایسا شاعر کہ جو شاعری میں قرآن بیان کرے اور حدیث بیان کرے، جیومیٹری بیان کرے یا فزکس بیان کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو فرمایا کہ اے باری تعالیٰ کیا کوئی زمین پر ایسا ہے کہ جو تیرا دیدار کر سکے؟
فرمایا کہ وہ میرا حبیب ہوگا، ان میں آنے کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 فرشتوں کی فوج کو بھیجوں گا، اس کی مرضی ہے آئے، اس کی مرضی ہے نہ آئے۔ لیکن کسی کے ساتھ جانا اور کسی کو اپنے پاس بلانا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان ہے تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہ تو آئے یا نہ آئے۔ کہیں تو وہ زور سے لن ترانی، جیسا تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کہیں تو زور سے لن ترانی، کہیں تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دیدار کرانا چاہتا تھا، مثال کے تقاضے تھے، اور کہیں سوچتا لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں پر 70,000 فرشتوں کی فوج کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج نقاب ہٹاؤں گا، پردے ہٹاؤں گا، اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اماں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، لیکن اے لوگوں کیا تم نے وہ نہ دیکھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور سدرہ کا مقام آیا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں تھک گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اٹھتے اٹھتے اب میں تھک گیا ہوں، اپنے آپ سے آگے نہیں جا سکتا۔ ارے تم نے بکریوں کے پیچھے رسول اللہ کو تو دیکھا لیکن ان کا سدرہ سے آگے جانا نہ دیکھا۔ بھائی کوئی بشر جو ہے وہ اگر آسمانوں میں جائے گا تو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نا، لیکن وہاں آکسیجن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، اور اگر بشر جو ہے وہ بغیر آکسیجن کے آسمانوں میں چلا جائے تو اس کا واپس آنا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آکسیجن کے گئے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ پتا چلا کہ بشر ہونے میں وہ ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے کون بشر ہے؟ آپ بشریت کا انکار کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کفر ہے۔ آپ بشر ہے، آپ عموماً بشر، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہماری طرح بشر ہے تو ہمارے سرکار تو براق پر سوار ہوئے، براق بنائے برق سے، برق کا مطلب ہے بجلی، آپ تو بجلی پر سوار ہوئے، تو بجلی کا تار پکڑنے کو مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری طرح ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تھکے تھے روح الامین کے بازو، چٹا وہ دامن کہا وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے۔ فرمایا کہ روح الامین کے بازو تھک گئے، وہ روح الامین حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ایک پر مارے تو آسمان سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، لیکن جب سرکار کے ساتھ اڑنا شروع کیا تو وہ تھک گئے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ آپ نگاہ حسرت سے سرکار کو دیکھ رہے تھے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ مناظرے شروع ہو گئے کہ معراج پر گیا کون تھا؟ ارے نہیں، بعضوں نے اس کا انکار کر دیا اور بعضوں نے کہا کہ معراج صرف اقصیٰ تک ہوئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سنو کہ معراج کس کو ہوئی ہے اور معراج پر کون گیا تھا؟ فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ مسئلہ یہ کر دیا، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ فرمایا اسی کے جلوے تھے، اسی سے ملنے کے لیے گئے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، صرف شاعری پہ کلام کر رہا ہوں میں، ابھی
ابھی میں نے علم کو نہیں چھیڑا, ابھی میں نے منطق کو نہیں چھیڑا, فلسفے کو نہیں چھیڑا, جیومیٹری کو نہیں چھیڑا. جیومیٹری کا بھی یہ شعر میں بتا, جیومیٹری سمجھتے نا بچے کو خاص لے کر ایسے بناتے, تو اس کے بھی آپ نائن تھے ماہر. کیا کہ دیکھیں آسمان کے اوپر جو ہے نا دا مکان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نا کوئی سمت کا تعین نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, نیچے پیچھے آگے. اللہ کے لیے کسی سمت کا تعین کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سمت سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ آسمان تک تو گئے, سدرۃ المنتہا پر تو گئے, اس کے بعد دائیں گئے, بائیں گئے, آگے گئے یا پیچھے گئے, کہاں گئے؟ تو اعلیٰ حضرت کے قلم میں پھر قلم رکھتا اٹھا اور عشق کا مفتی بولا, خدمت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خدمت کہتے ہیں عقل, فرماتے خدمت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یہاں پر جہت کو ڈالے, کسے بتائے کہاں گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آقا کی آمد, آقا کی آمد. مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. لگائیے نا بھائی, اگر جو اعلیٰ حضرت کے میں بیٹھے ہوئے چاہنے والے کو لگائیے مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت. اور والے بھی میرے بھائی جو ہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے لگایا, اگر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو لگائیے ذرا نعرہ, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت. عشق و محبت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام. اعلیٰ حضرت کو اس بات پر ناز نہیں تھا کہ وہ مفسر ہیں, اعلیٰ حضرت کو اس بات پر ناز نہیں تھا کہ وہ محدث ہیں, اعلیٰ حضرت کو اس بات پر ناز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اعلیٰ حضرت کو اس بات پر ناز نہیں تھا کہ وہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, مجدد ہیں. نہیں, اعلیٰ حضرت کو ناز تھا تو صرف اس بات پر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. یہ دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اسی کو دیتا ہے, کیونکہ اپنے معبود کی محبت کو پاک دل میں ہی داخل کرتا ہے. تو جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملی, وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے, دعا کرے, اے مالک مولا میرے دل کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا اور ایک پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. آج اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں بھائی, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت. مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. آج اعلیٰ حضرت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ہم بھی جو ہے کسی کو کہہ رہے ہوتے کہ بھائی یہ کرنا شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ نہ کرو. نبی کو جو ہے غیب کا علم نہیں ہے, نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لوگوں نے کتابوں میں لکھا, لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلایا تو شعر ہے نا کیا, کیا اعلیٰ حضرت کا قلم کیا ہے, مار ہے اور دشمن کے دل پر وار ہے. ایسا ایک شعر ہے, میں نے صحیح پڑھا لیکن کچھ الفاظ مجھے نہیں آ رہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کریں, اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ناز کریں. آج ہمارا بچہ بڑے فخر سے کہتا ہے یا رسول اللہ, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ روکنے والوں کو پتا ہے کہ روکیں گے تو فتاوی رضویہ بولے گا. جب عالم سنت کا کوئی بھی عالم بیان کرتا ہے تو وہ اس سپورٹ پر کرتا ہے کہ میرے پیچھے فتاوی رضویہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی سپورٹ پر بیان کرتا ہے اور اپنے ہر بیان میں اعلیٰ حضرت کی جزئی
کو پیش کرتا ہے. اگر مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو سب سے پہلے فتاوی رضویہ کو اٹھاتا ہے, فتاوی رضویہ کی جزوی کو کوٹ کرتا ہے کہ یہ کام کس نے لکھا, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. تو اعلیٰ حضرت میں بہت بڑے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عاشق رسول تھے, بہت بڑے عاشق رسول تھے. آپ کا عشق یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ سوتے تھے تو اس حیثیت پر سوتے تھے کہ محمد بن جاتا تھا. آپ 22 گھنٹے جاگ کر کتابیں لکھا کرتے تھے اور صرف 2 گھنٹے سویا کرتے تھے. اتنے بڑے امام, اور ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود کی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا. کوئی ابو جہاد ہوتا ہے اس کے حصے میں محبت نہیں آتی اور کوئی بلادے خوشی ہوتا ہے, کوئی خیر التعلیم ویسے کرنی ہوتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو رکھتا ہے. کیونکہ اب ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے جیسے کہ پہلے شروع میں بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو علماء کرام میں چھٹیاں اٹھانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے عرض کیا اور آپ کو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ان کو منظور فرما لے. ایک مسئلہ سماعت والے بہت دنوں سے جو میرے بھائی سے مجھے آ کر کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ بیان کر دیا, لیکن کب پہ سوال کا مسئلہ ہے, کب کہتے ہیں لپیٹنے کو سوال مانے کا پڑا. ٹھیک ہے, اب علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں اپنی پینٹ کو فولڈ کرتا ہے یا شلوار کے اوپر سے کھینچتا ہے, فولڈ کرتا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھتا ہے یا اپنے آستینوں کو فولڈ کرتا ہے, اس حالت میں وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوگی مقبول تعلیمہ. یہ مقبول تعلیمہ حرام کی ایک قسم ہے. حرام دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک مقبول تعلیمہ اور ایک مقبول تنظیم. مقبول تنظیم وہ ہے کہ جو شریعت کو ناپسند ہے لیکن گناہ نہیں ہے, لیکن مقبول تعلیمہ گناہ ہے جو حرام کے قریب ہے. تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول تعلیمہ ہوگی اور مقبول تعلیمہ کو لوٹانا واجب ہے, یعنی نماز واجب الادا ہوگی. لیکن اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے جو شلوار اوپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پینٹ ہو یا شلوار ہو نماز پڑھیں تو نماز ہوگی مقبول تنظیم. مقبول تنظیم جیسے بھی آپ کو بتایا کہ گناہ نہیں ہے, مقبول تعلیمہ گناہ حرام کے قریب. اب ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو یہ مقبول تنظیم, اور فولڈ کریں گے تو یہ مقبول تعلیمہ ہے. لیکن دو چیزیں یہاں پہ ٹکرا رہی ہیں, ایک مقبول تنظیم اور ایک مقبول تعلیمہ, یہ آپس میں ٹکرا ہے. تو شریعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب مقبول تنظیم اور مقبول تعلیمہ آپس میں ٹکراتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ہلکے والے کو چوز کر دو, ہلکے والے کو منتخب کر دو. اب جب مقبول تعلیمہ اور مقبول تنظیم آپس میں ٹکرائیں گے تو ہم مقبول تنظیم کو اختیار کریں گے یا مقبول تعلیمہ کو؟ تنظیم کو اختیار کریں گے کیونکہ تنظیم جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے کپڑے ایسے ہیں کہ وہ ٹکنے سے نیچے ہوں تو اس کو فولڈ نہ کریں, وہ ایسے ہی نماز پڑھ لیں, انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. بعض لوگ جیسے وہ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں, کچھ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں, بہت ہی زیادہ کرتی ہوتی ہے, تو پینٹ ایسی پہنے کہ وہ کم از کم جو ہے مطلب وہ ٹخنوں کا ہو, ٹھیک ہے نا. ایسی پینٹیں سلوان ہے, ایسی پینٹیں خریدیں, اب آفس کا معاملہ ہے, رات کو پینٹ پہننے پڑیں گے. تو اسی لیے میں نے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مقبول تعلیمہ ہوتی ہے, اس کا لوٹانا جو ہے واجب ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. اچھا ایک اعلان اور سماعت پر دعا ہے کہ جیسے جو ہے نا ہماری محفلیں شروع ہو گئی, ہماری محفلیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 12,000 مرتبہ درود پاک جو ہے ہم جو ہے گھروں میں جا کر پڑھتے ہیں. کل الحمدللہ شب جمعہ کا اور ماشاءاللہ سے ہمارے رضا بھائی نے جو ہے اپنے گھر پر یہ محفل کروائی, اور آپ رضا بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی روحانیت حاصل ہے.
وہاں پر ناز شریف کوئی بیان ہوا، 12,000 مرتبہ لوگ دودھ پاک کرائے، اور خالی مرد ہی نہیں بلکہ ہم نے عورتوں کو بھی دودھ پاک پڑھنے میں لگا، کیونکہ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے جہاں 4 عورتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں باتیں شروع ہو گئی، علماء کرام میں جا کر ماتے ہیں عورتیں 2 مقام پر چھوڑ رہ سکتی ہیں، یا تو وہ سو رہی ہوں یا پھر ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو یہ 2 مقام کے علاوہ عورتیں چھوٹی ہوگی۔ تو میں نے ذرا بھائی سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی یہ کرسیاں عورتوں کو ضرورت آتی ہے بات کرنے میں ان کی زبان مصروف ہو گئی، تو الحمدللہ بہت زیادہ روحانیت کی رضا بھائی نے خود مجھے بتایا کہ اور ہمیں خود کو محسوس ہوا، تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی گزارش ہے کہ بعض لوگوں کو ذرا سی پریشانی آتی ہے، بابوں کے پاس بھاگتے ہیں تعویذات لینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، کوئی 10,000 مانگ رہا ہے، کوئی 20,000 مانگ رہا ہے، تو اس لیے اپنے گھر میں دودھ پاک کی محفل کرنا، ہم لوگ کوئی پیسہ پائی نہیں لیتے، فیس ابھی ملتا، آپ ذوالفقار بھائی سے ملنے اور ہمارے کارڈ بھی ہیں، کارڈ دینا اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، ایک دن پہلے آپ کو بکنگ کروانی پڑے گی کیونکہ بکنگ بہت زیادہ آنے کا بڑھنا شروع ہو رہا ہے، اب تک کی جو محفل ہے وہ حیدرآباد میں وہاں پر وہ محفل ہے، تو اسی لیے آپ اپنے گھر میں یہ محفل ضرور کروائیں، ہر مہینے کو پہلی تاریخ یا 2 تاریخ کو ایک تاریخ مخصوص کر لیں اور اس میں پورے پاس کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سوچیں کہ جس گھر میں 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ارے جس کام کو میرا رب کر رہا ہو تو سوچیں کہ اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر ماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو جس کام کو رب کر رہا ہو وہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان پریشان ہیں کہ اس نے درود پاک پہ پہنچ گیا، درود پاک بہترین وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم توفیق فراہم فرمائے، یہ اللہ نے سنت نہیں ادا کی ہے،